حضرت فاطمہ نے کیا منت مانگی؟ بچے صحیح ہو جائیں گے تو بولیے 3 روزے رکھوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کو شفا عطا فرما دی. اور میں سمجھتا ہوں یہ کربلا کی ٹریننگ تھی. روزے رکھے بچوں نے. کس نے روزے رکھے؟ بچوں نے. کس نے؟ 7-8 سال کی عمریں بچوں کی. حضرت علی فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا نا میرے بچے بھی روزے سے ہیں تو میں کہیں سے تھوڑے سے جون لایا. یہ شہزادے ہیں کائنات کے سب سے بڑے. فرماتے ہیں میں نے بی بی پاک کو دیے تو سیدہ پاک نے جون پیسے روٹیاں پکائیں. اور جب عین افطاری کے وقت کھانا سامنے آیا تو دروازے پہ بھکاری آیا. عین بڑا بے نیاز ہے اللہ. عجیب رنگ ہے مالک کا. عین افطاری کا وقت جب آدمی کہتا ہے کہ فٹافٹ ہو جائے، بھکاری دروازے پہ آیا اور اس نے صدا دی او میرے رسول کے گھر والوں، کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی. حضرت علی نے، حضرت فاطمہ نے بچوں کی طرف دیکھا تو امام حسین چھوٹے تھے سب سے، انہوں نے سب سے پہلے برتن اٹھائے کھانے والے اور کہنے لگے اماں میں نہ دے کے آؤں. حضرت فاطمہ رشک کرنے لگی. مصطفیٰ کے نواسے باہر گئے، اپنے حصے کا کھانا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ فرماتے ہیں انہیں بڑی اشد ضرورت بھی ہو پھر بھی وہ دوسروں پہ اثار کر دیتے ہیں. وہ کھانا باہر امام حسین دے آئے، پانی سے روزہ کھولا، کھجورے کھائی، لیٹ گئے، سویرے کھجورے کھائی، روزہ رکھ لیا. شام ہوئی تو حضرت علی فرماتے ہیں میں پھر اگلے دن کے روزے کے لیے جون لایا. فاطمہ نے پیچھے روٹیاں پکائیں. 2 دنوں کی بھوک تھی پر مالک تو بڑا بے نیاز ہے. آزمانے پہ آیا تو اس رنگ میں عین افطاری کے وقت دروازے سے آواز نکلی اور مانگنے والے نے کہا کہ بھوکا بھی ہوں اور یتیم بھی ہوں. یتیم ہوں. حضرت فاطمہ کہنے لگی بیٹا دیر نہ کرنا، یتیم کا پیٹ بھرنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے. کھانا باہر چلا گیا، پانی سے روزہ، کھجورے. شہزادے ہیں شہزادے، یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں. 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. کھجور پانی سے افطاری بھی، سحری بھی. سویرے پھر اٹھے، روزہ رکھا. تیسرا دن ہے، تیسرا. ذرا دل پہ ہاتھ رکھنا، بچہ ایک رات بھوکا ہو تو اماں سوتی نہیں. اور میں کہا کرتا ہوں اماں فالج والی ہو نا، فالج والی ماں، فالج زدہ، تو آدھی رات کو اس کا بیٹا جوان کہے تھوڑی بھوک لگی ہوئی تھی تو اماں کو رینگنا بھی پڑے تو وہ رینگ کے بھی جاتی ہے، روٹی پکاتی ہے، کہتے ہیں میرا لال بھوکا نہ سو جائے. اور مصطفیٰ کی بیٹی سے زیادہ بچوں سے کون پیار کر سکتا ہے. اور 3 دن کے بھوکے بچے. تیسرا دن آیا، بڑے حوصلے سے بی بی کہہ دیتی ہے چھوڑو ان کا تو کام ہے، یہ تو آتے رہتے ہیں، میرے بچے بھوکے تم پہلے روٹی کھاؤ. لیکن میرے بھائی کربلا ایسے نہیں سجتی. یہ جو برگر کھا کے ناراض ہونے والے بچے ہوتے ہیں یہ میدانوں میں نہیں نکل پاتے، ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. حضرت فاطمہ نے، حضرت علی نے ڈیوٹی کی، ڈیوٹی اپنے بچوں کو تیار کیا کربلا کے لیے. تیسرے دن جب رکھا صاحب نے کھانا تو باہر سے بولنے والا بولا کہا میں مسکین ہوں، لاچار ہوں، گھر بھی کوئی نہیں، کھانا بھی کوئی نہیں. امام حسین پھر اٹھے، تیسرے دن کا بھی کھانا دے دیا. حضرت علی فرماتے میں بچے پکڑ کے مسجد لے کے گیا کہیں بھوک سے میرے لال گر نہ جائیں. کہتے ہیں ہامتے کامتے تینوں شہزادے مسجد میں داخل جو ہوئے تو بس ہماری قیمت پڑ گئی، مول پڑ گیا ہمارا. کہتے ہیں مسجد میں قدم رکھا تو ایسے لگا جیسے نبی پاک ہمارا انتظار کر رہے ہیں. فرماتے ہیں تیسرے دن کی مغرب پڑھنے گئے تو حضور نے تینوں باپ بیٹوں کو چہرے دیکھے. فرمایا علی یہ جبریل کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں تیرے 3 دن کا عمل خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے، محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا ہے، بڑا پسند آیا ہے 3 دن کا عمل. میرے بھائی ٹریننگ کرائی، ٹریننگ. ہمارے ہاں تو حال بڑا سخت ہے. اور دین کا معاملہ، چوری آتے ہیں بچے گھروں سے چوری نمازیں پڑھنے، داڑھی رکھ لے تو سب سے پہلے مسئلہ اماں کو بنتا ہے. سب سے پہلا انہوں نے ٹریننگ کی، دین کے لیے تیار کیا، ہمتیں بدائی. اور رسول پاک علیہ السلام نے خود اپنی بیٹی کی تربیت فرمائی، شہزادی کی. کس کی؟ دنیا میں سب سے بڑی شہزادی کون ہے؟ آپ نام لیں گے تو دل ٹھنڈا ہوگا انشاءاللہ. میرا عقیدہ ہے حضرت فاطمہ کا نام لے تو اللہ دل کو سکون دیتا ہے. سب سے بڑی شہزادی سیدہ، بولیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی فرماتے ہیں حضور بڑا پیار کرتے تھے حضرت فاطمہ سے. جب سفر پہ جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے.
واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے. فرماتے ایک جہاد کے لیے حضور چلے گئے اور مجھے نائب بنا کے چھوڑ گئے. میرے پاس مال غنیمت کے تھوڑے سے پیسے تھے, تھوڑی سی رقم تھی, تو میں نے سوچا کہ میں نے فاطمہ کو کبھی تحفہ نہیں دیا تو ایک زنجیر نہ سونے کی خرید کے دوں. کہتے ایک چین سونے کی زنجیر خرید کے میں نے حضرت فاطمہ کو تحفہ دی تو سیدہ نے پہن لی. کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ حضور کل پہنچ رہے ہیں واپس. کہتے میں نے فاطمہ کو بتایا تو مجھے پتا تھا فاطمہ کیا کرے گی. سیدہ نے سارا گھر صاف کیا, ساری تیاریاں کی, کھانے چنے, جو اس وقت ماحول تھا ہر لحاظ سے حضور کی آمد کا انتظار کیا, اور سویرے سے ہی حضرت فاطمہ بیٹھ گئی. سویرے سے حضور کئی دنوں کے بعد آ رہے, کمال ہو گئی. فرماتے ہیں جب محبوب تشریف لائے نا, پہلا قدم نبی پاک نے حضرت فاطمہ کے گھر کے اندر رکھا, السلام علیکم کہا, اور شیر خدا فرماتے جناب فاطمہ کو دیکھا اور نبی پاک واپس پلٹ گئے. کہتے میں نہیں تھا گھر میں واپس آیا, بی بی صاحبہ نے بتایا اور میں نے دیکھا کہ فاطمہ اس طرح روتی ہے کہ میں نے ایسا روتے کبھی دیکھا ہی نہیں. فاطمہ ہوا کیا کا پتہ کرو. حضور چلے گئے پر بغیر ملے ہی چلے گئے. کہتی ہے میں مسجد گیا, میں نے کہا ایسا کیا ہو گیا کہ اتنا محبوب بغیر ملے رخصت ہو گئے. میں مسجد گیا اور جا کر کے میں نے دیکھا تو نبی پاک کی مسجد کے کونے میں بیٹھے. میں قریب بیٹھا, میں نے کہا یا رسول اللہ فاطمہ بڑا رو رہی ہے, کیا ہوا؟ کہتے نبی پاک کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے, حضور بھی روئے. پتہ ہے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ یہ تربیت ہے, اس طرح کربلا سجتی ہے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ میری بیٹی ہو کے سونا پہنتی ہے, ہر عورت کے لیے جائز ہے, کئی کلو بھی پہن لے تو شریعت منع نہیں کرتی. حضور نے فرمایا میری بیٹی ہو کے سونا پہنتی ہے. اگر فاطمہ بھی سونا پہنے گی تو امت کی غریب بیٹیاں کس کے طریقے پہ چلیں گی؟ غریب بیٹیاں کس کے طریقے؟ جو باپ مجبور ہو کے 12 بندوں کے ساتھ بیٹی کو رخصت کرے گا وہ کہہ تو سکے گا نا میں اس طرح شادی کر رہا ہوں جس طرح مصطفیٰ نے فاطمہ کی تھی, وہ کہہ تو سکے گا نا. لیکن اگر یہ بھی سونے پہنیں گی تو پھر نقشے قدم کیسے متعین ہوں گے؟ حضرت شیر خدا واپس آئے, کہا فاطمہ یہ تیری چین رسول پاک کو پسند نہیں آئی. بھائی یہ حقیقتیں سمجھو. جب بچوں کے ماحول کے اندر یہ رنگ, کیسے بیٹیاں سسرال میں جا کے گزارا کریں گی جب تو جان ہی نہیں چھوڑ رہا, جب تو ان کو طریقہ سلیقہ سکھا ہی نہیں رہا. اللہ ماشاءاللہ کثرت کے ساتھ ماں باپ کی غلط بریفنگ ہوتی ہے, جو ہستا بستا گھر خراب ہوتا ہے, اور بچے کے ماں باپ بھی تکلیف میں ہوتے ہیں اس لیے کہ بچہ تکلیف میں ہوتا ہے. خدا را ان بچیوں کے ساتھ وہ معاملہ کریں کہ یہ اپنے گھر جا کے اگر کچھ مشکل بھی دیکھنی پڑے تو وقت گزار سکے. بھائی میرے رسول پاک علیہ السلام نے تیاری کرائی, ٹریننگ دی اور تربیت کی اپنی اہل بیت کی. اس لیے 3 دن پانی بھی بند رہا تو انہیں کوئی پریشانی. یزید نے کہا سونا لے لو, ہیرے لے لو, جواہرات لے لو, لیکن ان کی دلچسپی نہیں تھی تو ان کے قریب کوئی شے آ سکی. یہاں لوگ بکتے اس لیے ہیں کہ موج کرنے کا بڑا شوق ہے, مکان بنگلہ کاریں پجارو یہ چیزیں پریشان کرتی ہیں تو لوگ بکتے ہیں. مضمون کو سمیٹنا ہے. میں 3-4 موضوع آج بیان کرنا چاہتا تھا لیکن بعض باتیں بس پھسل کے دائیں بائیں نکل جاتی ہیں. جو بدر کی جنگ تھی نا وہ کفر اسلام کی جنگ تھی. احد کی جنگ بول کے بتائیں, خیبر کی, خندق, کربلا, نہیں, حق و باطل کی, کون سی بولیں؟ نہیں, ایک دفعہ سارے بولے آپ کو ثواب ہوگا, کیونکہ امام حسین کو آپ حق پہ کہیں گے تو اللہ آپ کو اجر دے گا. کون سی جنگ تھی؟ ہمارے حکمران پتہ کیا کہتے ہیں مولوی ہر وقت ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں, ہم نہیں مسلمان, ہم نہیں نماز پڑھتے, تمہیں تو سورۃ اخلاص نہیں آتی. یزید تو جمعہ پڑھایا کرتا تھا, تو جمعے کو خطبہ دیتا تھا. اور عجیب لفظ لکھے ہیں بعض تاریخ لکھنے والوں نے کہ جمعے کا دن تھا تو امام حسین 10 محرم نا جمعے والے دن تھی, تو امام حسین کربلا میں باہر نکلے تو آپ نے فرمایا اتمام حجت کر دوں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا غلطی سے تیر لگ گیا امام حسین کو. آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ تو صحیح مجھے کیوں شہید کر رہے ہو؟ کوئی نہ بتا سکا. تو امام حسین نے فرمایا مجھے کیا ضرورت تھی مدینہ چھوڑ کے مسجد نبوی چھوڑ کے آتا,
میں تو اس لیے آیا ہوں کہ جس کو تم نے حکمران بنایا وہ شرابی ہے. کون ہے؟ وہ رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے, مجرے دیکھتا ہے, مجرے. وہ اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہتا ہے. لہذا مسلمانوں کا حکمران بننے کے قابل ہے یہ امام. اور یہ میں آپ کو ایک نہیں, میں 20 تاریخوں میں دکھاؤں گا کہ یہی خطبہ امام حسین کا, کہ تم نے اللہ کے حلال کو حرام, حرام کو حلال کہا, شراب, زنا, جوا, بدکاری عام کر دی. لہذا یزید مسلمانوں کا حکمران بننے کا اہل. امام حسین خطبہ دے رہے ہیں تو یزید کی فوج سے نا لشکر آوازیں دینے لگا. کیا بلا؟ کہنے لگے حسین جلدی کرو, یا بیعت کرو یا جنگ کرو, دیر نہ کرو, ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے. بلے ہو نمازیو, ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے. جمعہ حسین کو شہید کریں گے, گردن کاٹیں گے, پھر جمعہ پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے, اور نماز میں کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی. یہ نمازی ہیں. اہل بیت کی گردن پہ چھری چلائیں گے, پھر نماز پڑھیں گے اور کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی. بلے ہو نمازیو. علامہ ہزاروی کہا کرتے تھے بلے ہو نمازیو. کیسے نمازیو کہ اہل بیت کی گردن پہ چھری اور ساتھ ہی اللہم صلی علی محمد وعلی. یہ کیسے نمازی ہو؟ یہ آج پوری دنیا کا حکمران اللہ ماشاءاللہ اسی طرح کا نمازی ہے. وہ کہتا میری فوٹو دیکھی نہیں, میں نے عید پڑھی ہے مسجد میں, دیکھا نہیں فوٹو لگی ہوئی تھی, میں نے بھی عید پڑھی ہے, جمعہ پڑھا نہیں میں نے. میرا بھی ابا فوت ہو جائے تو جنازہ پڑھتا ہوں, مولوی مجھے مسلمان کیوں نہیں مانتا؟ میں نے کہا یزید کو کیوں نہیں امام حسین نے مسلمان مانا؟ وہ تو دمشق کی جامع مسجد کا خطیب تھا. امام حسین نے سبق دیا ہے, سبق کہ زانی شرابی کو حکمران بنایا جا سکتا. پر میں کیا کروں, کلیجہ پھٹتا ہے, روح کامتی ہے, دل تڑپتا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب میری ملت کا جوان اپنے موبائل پہ مجرا دیکھتا ہے نا, گندا مجرا, تو مجھے لگتا ہے 6 مہینے کا حضرت علی اصغر کا مزار کانپنے لگتا ہے کہ یا اللہ جس کام کے خلاف میں نے 6 مہینے کی جان قربان کی, میرے ماننے والے وہ کام کر رہے ہیں, میرے ماننے والے. اور جب مہندی کی رسم پہ شراب کی بوتلیں چلتی ہیں اور حاجی صاحب کہتے ہیں مجھے نہیں پتا منڈے کنڈے کیا کر رہے تھے, تو مجھے لگتا ہے حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں میں پھر سے درد شروع ہو جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں میں نے جس کام کے خلاف بازو کٹوا دیے, میرے ماننے والے وہ کام کر رہے ہیں. اور جب بدکاروں بے حیاؤں کے نعرے لگاتی ہے قوم, تو پھر جنگل سے صدا آتی ہے امام حسین کی. پھر حسین کہتے ہیں کہ نہیں, ابھی کربلا ختم تو نہیں ہوئی, حسین ابھی کربلا میں, حسین ابھی بھی. جب اور یہ میں سب کی بات کر رہا ہوں, پاکستانیوں کی نہیں, صرف سارے حکمران, بہت سارے جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں, وہ جب جہاز سے اتر کے دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو جبے کے نیچے سے پینٹیں نکال لیتے ہیں. انہوں نے بھی مذہب کو رنگ دار بنا لیا ہے, کبھی رنگ اور ہوتا ہے کبھی اور ہوتا ہے. خدا را امام حسین کو تڑپاؤ نہ, خدا را شرابیوں کو ووٹ دے کے, ظالموں کو ووٹ دے کے. اور یہ سارے ہی ایسے, میں کسی ایک کی بس, سارے ہی ایسے. یزید نے بھی کتا رکھا ہوا تھا, اس کے بھی ساتھ سویا کرتا, آپ کے بھی کئی سیاستدانوں نے پالے ہوئے. یہ سارے تماشے کرنے والے, جانوروں کی لڑائی دیکھنا بھی حرام اور کرانا بھی, یہ سارے ایک ہی رستے میں. یہ سارے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو یہ ایک آیت پڑھ لیتا ہے, اس کے بعد ڈھول بجانے, عورتوں کے ناچ کرانے شروع کر دیتا ہے. یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ ہے, تماشا بنایا ہوا ہے. اور وہ جن کا بڑا دعویٰ ہے کہ ہم نے بڑی مسجدیں بنائی ہیں, اتنی رسوائی کے بعد بھی انہیں شرم نہیں آئی کہ کتنے رسوا ہو گئے. ابھی خیال کریں, ہمارے ملک میں تو ایسے ٹاؤن بنے ہوئے جنہوں نے سب سے بڑی مسجد بھی لاہور میں بنا دی, اور کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا جشن بہاراں بھی بناؤ, پتنگ بازی بھی کرو, سارے کام ہی کرو, راضی رہے رحمان بھی, خوش رہے شیطان بھی. معاذ اللہ. امام حسین نے اس سوچ کے خلاف جہاد کیا ہے, فرمایا نا لا الہ الا, دوسرے کی گنجائش ہے نا, شرابی کی گنجائش ہے, اس لیے کہ لا الہ الا اللہ. مسجد ہوگی تو پھر کلب نہیں ہوگا, لا الہ الا اللہ. اگر
اللہ کا نام ہوگا تو پھر بدکار بے حیا کی گنجائش ہے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک دین میں کسی گند کی گنجائش ہے ہی نہیں. یہ فکر ہے امام حسین، یہ سوچ ہے. ہمارا حکمران کہتا ہے مولوی صاحب نماز پڑھنے سے کس نے روکا ہے، سارا دن پڑھو. ہم بھی مسجد بنا کے دیتے ہیں، ہماری طرف سے 5 کلے زمین میں بناؤ، ہمیں نہ چھیڑو. شراب کباب بند نہ کراؤ. آپ دیکھ لیں دبئی کے اندر کیا ہو رہا ہے. شیخ زید اسلامک سینٹر بنا، اتنی بڑی مسجد دیکھنے کو دل کرتا ہے، لیکن چند کلومیٹر پہ کلب بھی بنا ہوا ہے، سارے تماشے. بس امام حسین نے کہا ہے کہ مسجدیں بنیں گی، کلب نہیں بنیں گے. یزید کہتا تھا مسجد بھی بناؤ اور شراب خانہ بھی بناؤ. امام حسین نے فرمایا نہ، شراب خانہ نہیں بننے دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے نماز کے وقت نماز اور صبح یہ. فرمایا نہ، لا الہ الا اللہ. اور کس طرح کا امام حسین نے؟ آپ نے فرمایا خودی کا سر نہاں. اقبال ترجمہ کرتے ہیں خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا تیغ فساں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. اور بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. اور پھر بول پڑے اقبال اور کہنے لگے اگر یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں، کیونکہ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اور اس کا ترجمہ انہوں نے کہا تھا نا یہ دور اپنے ابراہیم کی. ہمارے شہر کے بزرگ تھے شیخ عبدالصبور بیگ منشور ہزاروی علیہ رحمہ، انہوں نے ترجمہ کیا. وہ کہنے لگے اس شاہ مشرقین کی، اس نور عین کی. مجھے حضرت صاحب کا یہ شعر بڑا ہی پسند ہے، بڑا ہی پسند ہے مجھے ان کا یہ مصرع بڑا ہی پسند ہے. اور میں ان کی قبر پہ جب ان کے انتقال کے بعد آگے بڑھا فاتحہ کے لیے تو پھر بھی میرے کانوں میں ان کا یہ فکرہ گونج رہا تھا. وہ کہا کرتے تھے اس شاہ مشرقین کی، اس نور عین کی، مطلوب ہے جہاں کو قیادت حسین کی. ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے، ہر سو یزیدیوں کا. دیکھو بزرگ کیا کہتے ہیں، ہر سو یزیدیوں کا. ایک یزید تھا نا، ہر سو یزیدیوں کا، اس شاہ مشرقین کی، اس نور عین کی، مطلوب ہے جہاں کو قیادت حسین کی. ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے، منشور آج پھر ہے ضرورت حسین کی. میرے بھائی امام حسین اب پتہ کیا کیا کریں، ایک معروف نعرہ ہے امام حسین تو زندہ باد ہے، اور انشاءاللہ وہ پہلے بھی زندہ باد تھے، قیامت تک کی زندہ باد ہے. حسین ہی تو زندہ باد ہے. آپ کو سچی بات بتاؤں، حسین ہی تو. اور قیامت میں جب کسی نے اٹھنا ہوگا نا، اٹھنا، آپ یقین کریں جب کمر جھکنے لگتی ہے امام حسین کا نام سامنے آ جائے تو سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے. حسین تو علامت ہے کھڑے ہونے کی. اور دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. یہ امام حسین نے ہمیں بتلایا ہے کہ وہ منافق بے ایمان ہے جو ظلم سہے اور چپ کرے، یزیدی کے خلاف کھڑا نہ ہو. اس لیے ہم کہتے ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں. یہ کیسے زندہ باد، یہ نعرہ ضروری ہے. مردہ باد، اس نعرے کی ضرورت ہے، اس نعرے کی. حسین تو زندہ باد ہے لیکن حسینیت زندہ باد. اور مرد آباد کیا ہے؟ اس لیے کہ یزیدیت بھی مری نہیں، یزید مرا پر یزیدیت وہ سسکتی ہے، دم توڑتی ہے، پر کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی کی شکل میں اٹھ کھڑی ہوتی ہے. اسی لیے اقبال نے کہا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی. اس نے کہا ہر جگہ کہیں نہ کہیں حضور علیہ السلام کی روشنی سے کوئی نہ کوئی لڑنے کی. کھڑے کرو اپنے آپ کو. کیوں ظالموں کی مدد کرتے ہو؟ کیوں بے ایمانوں کے سپورٹر بنتے ہو؟ کیوں ان لوگوں کے نعرے لگاتے ہو جو یزیدی ہیں؟ حسینی بنو، حسینی بن کے زندہ رہو. کوئی کھا نہیں جائے گا، کوئی کھا نہیں جائے گا. یزید مر جایا کرتے ہیں اور حسینیت آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی. جو شرابی ہے، زانی ہے، بدکار ہے، اگر تو آپ کی تبلیغ پہ باز آ جائے تو ٹھیک، ورنہ آپ کا اس کے ساتھ دوستانہ رکھنا بھی حرام ہے. کیا فتویٰ دیا میں نے؟ حرام ہے، حرام. اگر آپ کا دوستانہ ہے تو پھر 9-10 محرم کو دیگ نہ پکانا چاول کی، اس لیے کہ امام حسین کو تیری بریانی کی کوئی ضرورت نہیں.
तेरी बासमती और छोटा गोश्त संभाल के रखना घर में, कोई हाजत नहीं। अगर शराबी, कबाबी, जानी, बदकार से दोस्ताना है, अगर महल्ले के गरीबों को गाली देने वालों के साथ तेरी दोस्ती है, तो फिर 10 मुहर्रम को चावल की देग बिल्कुल ना पकाना, इसलिए कि ये कोई तमाशा नहीं कि दोस्ती कातल से भी, मकतूल से याराना भी, फिर कोई मतलब नहीं इस बात का। इमाम हुसैन को मानना तो फिर डट के मानो, मजलूमों के साथ खड़े हो जाओ, गरीबों के साथ खड़े हो जाओ, बर्मा की बात करो, बर्मा के मुसलमान की बात करो, फलस्तीन, कश्मीर, इन सब के हक में मुसलमान उस वक्त खड़े होंगे जब सोच हुसैनी हो जाएगी, जब नजरिया हुसैनी होगा, फिर खड़े होंगे। 10 मुहर्रम जाया नहीं करें। अहले सुन्नत की उलमा जहां जहां कुरान और सुन्नत की रोशनी में इमाम हुसैन की बात करें, जहां जहां भी करें, वहां जाके शरीक हो। हम भी हर साल बैठते हैं इमाम हुसैन की याद मनाने, और इस तरह बैठते हैं कि हुसैन हमारा है, हुसैन है, और इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर शख्स पुकारेगा हमारे हैं हुसैन। दाढ़ी वाला आदमी उलमा जानते हैं, जुब्बा पहनता था बड़ा शानदार, हाज के खुतबे देता था, हाज के। हमारे तो हुक्मरानों को सूरत इखलास नहीं आती, फिर भी आप कह के देखें, वो कहेंगे सबसे ज्यादा मजहब का पता ही मुझे है। यजीद दाढ़ी वाला, पगड़ी वाला, इमामे वाला, जुब्बे वाला, हाज पढ़ाने वाला, तो इमाम आपको क्या जरूरत पड़ी थी उसके खिलाफ निकले, और इस तरह निकले कि बच्चे कुर्बान करा दिए। तो इमाम हुसैन के सारे खुतबे, सारे मदीने से मक्का, मक्का से मकामे बैजा, वहां से करबला, सारे खुतबे, वही खुतबा फिर दमिश्क में इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, वही फिर मदीने में इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। इमाम हुसैन फरमाने लगे, यजीद अल्लाह की हदों को तोड़ता है, रब के हलाल को हराम और हराम को। आपके मुल्क में कहा नहीं जाता कि मौलवी गुंजाइश निकालें सूद के बारे में, इतना बड़ा जुर्म जिसको कहा गया कि अल्लाह रसूल से जंग है, ये इतने बड़े हराम को हलाल करने जा रहे हो। कहा ये अल्लाह की हदों को तोड़ता है, नमाजें छोड़ के पढ़ता है, रंडियों का नाच देखता है, मुजरा जो आजकल गंद हर एक मोबाइल में आया है। ये इमाम हुसैन ने ये खुतबा दिया, फरमाया कि मुजरे देखता है, नाच देखता है, अय्याशियां करता है। और फिर इमाम हुसैन ने फरमाया, मैंने अपनी आंखों से इसे मदीने में शराब पीते देखा। फरमाया जो इतने बड़े कबायर करता हो उसके हाथ में हाथ दे दूं? यार समझो तो सही, इमाम हुसैन का जिहाद तो बेहयाई के खिलाफ, शराब के खिलाफ। इमाम हुसैन का जिहाद तो दीन को नाफिज करने का, नाफिज करने, नमाज पढ़ने से यजीद मना नहीं करता, नाफिज करने का जिहाद। इमाम ने बच्चे कटवा दिए, लेकिन इलेक्शन में बड़े शराबी की बड़ी फोटो के नीचे छोटी मेरी भी लगी हो, और मैं सबसे बड़ा हुसैनी, सबसे बड़ा यराने सारे शराबियों से, यजीदियों से, और सबसे बड़ा हुसैनी में सारा गंद मिल्लत के जवानों के मोबाइलों में, लड़कियों के कॉलेज के आगे लड़कों का रश, और बहुत सारी बच्चियां बेचारी पढ़ना छोड़ गई, कॉलेज छोड़ गई, इसलिए कि बाप निगरानी नहीं कर सकता, ड्यूटी नहीं दे सकता। और भाई ये सारे हुसैन के मानने वाले हैं, ये इमाम अली मकाम के मानने वाले। यहाँ अपने मुल्क में अपनी बेटियां महफूज नहीं, हिंदुओं से खतरा है, यहाँ सिखों से खतरा है। ओ मेरे अजीज याद रख, अगर तू गंद देखता है, गंद को प्रमोट करता है, गंद की बात करता है और इस बेहयाई को फरोग देता है, तो क़यामत वाले दिन इमाम हुसैन का हाथ होगा, तेरा मेरा गिरबान होगा। हजरत अली अकबर मैदान महशर में खड़ा करके सवाल करेंगे कि मैंने बाजू कटवा दिए और तेरे हाथ चलते रहे गंदगी के लिए, इसको प्रमोट करता रहा। हजरत अली अकबर सवाल पूछेंगे। नौजवानों याद रखना, नौजवान वो नहीं होता जो कहता है कि मैं जिधर जाता हूँ तो उधर मैं होता हूँ, मर्जी से सोता हूँ, मर्जी से उठता हूँ, मर्जी से खाता हूँ, 15-15 लड़कियों के मेरे मोबाइल में नंबर हैं। ये जवानी नहीं, ये तो कमजोरी है आपकी, ये तो नफ्स की गुलामी है। जवान तो वो होता है जितना कद ऊंचा हो उतनी नजरें झुकी हुई है। जवान तो वो होता है जितना ज्यादा अल्लाह कुव्वत दे, अपने सारे मामलात को, अपनी अक्ल को, अपनी कुव्वत को वो दरे रसूल का गुलाम बना दे। मोहम्मद बिन कासम आए यहाँ लड़ने के लिए, राजा दहर से मुकाबला, 17 साल का नौजवान, कितने सालों का बोल के बताएं? 17.5 साल का मुंडा की कर लेंदा वैसे, बर्गर खाने के अलावा, घर में लड़ाई करने के अलावा। और ये गलती हमारी है, हमारे यहाँ कोई बड़ा नहीं होता, जब बच्चा होता है तो कहते हैं अभी बच्चा है, इसलिए गुस्सा करता है, और जवान हो जाए तो कहते हैं खून गर्म है, बूढ़ा हो जाए तो कहते हैं उन्हें पता ही नहीं लगता। ते सियाने होने की केड़ी उम्र है जी, वो भी बता दें, उसका भी कोई बहाना बताएं, कब समझदार होगा। 17 साल का नौजवान, इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दी,
تو پھر کھیڈاں بھول گئیاں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں پھر دی یاد وچ روندیاں ہی ڈول گئیاں حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی پر ہن تے رول گئیاں محمد بن قاسم آئے تو ایک بزرگ نے دیکھا محمد بن قاسم بڑے پریشان ہے کہنے لگے پتر خیر ہے تو کہنے لگے حضور نہ تو رسموں کا پتہ ہے ہندوستان کے اور سنا ہے راجہ دہر کی فوج بھی بڑی مضبوط ہے کیسے لڑوں گا کہنے لگے بیٹے تو ہمت کر میں دعا کروں اللہ تیری مدد کرے چند دنوں کے بعد وہ بزرگ پھر ملے تو محمد بن قاسم بڑے حشاش بشاش تو بزرگ کہنے لگے آج بڑے حشاش بشاش ہو خیریت ہے محمد بن قاسم کہنے لگے حضور مجھے پتہ چل گیا 2 سے 2.5 گھنٹے لڑے گا راجہ دہر پھر بھاگ جائے گا اس سے زیادہ میرے مقابلے میں ٹھہرے گا نہیں کہا کیوں کہنے لگے میں نے پتہ کرایا ہے وہ نظر کا گندہ ہے میں نے معلومات کرائی ہیں اس کی تو پھپھی کی ماموں کی خالہ کی چچا کی بیٹی اس کی گندی نظر سے محفوظ نہیں جن کے پیٹوں میں رزق حرام ہو اور آنکھوں میں بے حیائی ہو وہ کبھی کسی میدان میں کھڑے نہیں رہ سکتے 2 گھنٹے سے زیادہ کھڑا نہیں رہے گا کہنے لگا حضور میں 17 سال کا نوجوان ہوں یا میں نے کعبہ دیکھا ہے یا قرآن دیکھا ہے اور جب دل زیادہ للچاتا ہے تو مصطفیٰ کی قبر انور کو دیکھا کرتا ہم نے باحیا زندگی رکھی ہوئی ہے اپنے مزاجوں میں سنیں اللہ جزائے خیر سنیں امام حسین نے نا سر سجدے میں کٹایا اور تلاوت نیزے کی نوک پہ بھی جاری رہی آج محفل سے جانے کے بعد جس نے 2 نفل نہیں پڑھنے اور سپارہ قرآن پاک کا نہیں پڑھنا مجھے یہ لگتا ہے کہ اس نے بھی محفل کا مزہ نہیں چکھنا کم از کم اتنا تو کرو یار کہ کسی پارہ روز کا حضرت عبداللہ ابن زبیر امام حسین کی شہادت پر تقریر کر رہے تھے اور فرما رہے تھے تم نے کوفیوں ظالموں اس کو شہید کر دیا جو 3 دن سے پہلے قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے اور میں جب بھی دن میں انہیں ملتا تھا انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہوتا 3 دن میں قرآن ختم کریں تو روز کے کتنے سپارے بنے تو میں اور آپ کتنے پڑھتے ہیں میں گزارش کرتا ہوں میں منت کرتا ہوں کچھ نہ ہو سکے نا میرے اسلاف فرمایا کرتے تھے کچھ نہ ہو سکے تو قرآن مجید ایک دفعہ گھر میں کھول ہی لیا کرو فرماتے تھے اس کے صفوں سے ایسا نور نکلے گا کہ تمہارا گھر روشن ہو جائے گا اسے کھول ہی لو قرآن سے پیار کرو اسلام سے پیار کرو دین کو اپناؤ بچے اس وقت نہیں نماز پڑھیں گے جب آپ گھر میں لیکچر دیں گے کہ نماز پڑھنا چاہیے آپ مصلی بچھا لیں 1.5 سال کا بچہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے اس کو پتا کوئی نہیں نماز کیا ہے پر ابا پڑھ رہا ہے تو وہ انشاءاللہ پڑھے گا ماں سویرے قرآن مجید کھول لے 3 سال کی بیٹی جس کو کچھ نہیں آتا وہ بھی سقاف لے کے نا اور سپارہ لے کے الف با تا سا پڑھے گی او میرے بھائی پھر وہ جب 3 سال کی بیٹی اپنے باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے گی نا تو مجھے لگتا ہے اللہ رحمتوں کے سارے دروازے کھول دے گا اس لیے اپنی زندگی کو سجائیں سواریں محبتیں تقاضا کرتی ہیں کہ محبوب کو تحفے دیے جائیں محبتیں تقاضا کرتی ہیں کہ محبوب کے لیے قربانی دی جائے وہ عاشق جھوٹا ہوتا ہے جو محبت تو کرتا ہے قربانی کوئی نہیں دیتا وہ ناکام عاشق ہوتا ہے جو محبت تو کرتا ہے پر محبوب کے لیے کوئی تکلیف برداشت نہیں کرتا میرے رسول کریم علیہ السلام نے نا ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں جی میں لاڈلا ہوں جی بھئی کیا مطلب کہتے ہیں میں لاڈلا ہوں مجھ سے پیار بڑا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے لاڈلا کون ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب کا سب سے زیادہ محبوب ہوں اور سب سے زیادہ تکلیفیں بھی مجھے ہی آئی ہیں لاڈلا اس کو کہتے ہیں جس کو آنکھوں پہ بٹھایا جائے کہ لاڈلا تو وہ ہوتا ہے جسے تکلیف سہنی پڑتی جو آزمائش میں ہوتا ہے جو اذیت میں ہوتا ہے وہ لاڈلا ہوتا ہے حضور فرمانے لگے سنو میری بات کو اس کو سمجھو فرمایا میں اللہ کا سب سے زیادہ محبوب ہوں اور سب سے زیادہ تکلیفیں بھی مجھے آئی ہیں اس لیے کہ میں اس کا محبوب ہوں بھائی یہ محبت کا رستہ ہے اگر آپ لاڈلے ہیں تو بتاؤ پھر اذیت کتنی اٹھائی اگر آپ لاڈلے ہیں تو تکلیف کتنی برداشت کی جتنے لاڈلے ہیں حضرت آدم سے لے کر میرے محبوب تک سب نے تکلیفیں اٹھائیں حضور کے صحابہ نے بڑے غم سہے زخم پہ زخم کھا کے جی خونے جگر کے گھونٹ پی آہ نہ کر لبوں کو سی یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں ہمارے ہاں نا لوگ سمجھتے ہیں موج لگ جائے گی لاڈلا بن جاؤں گا بھائی یاری تیری سونا پر ازمیشاں بھی تیری آگ اے سونا پرکھیا جامدائی پہلو نہ لگاں دے لگ آپ سمجھ لیں اس بات کو کہ یہ سراسر لاڈلا ہونے کا معنی سراسر امتحان ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت رب کریم کے بڑے محبوب ہیں اور نبی پاک کے بڑے لاڈلے ہیں، اور حضور کے جتنے بھی لاڈلے تھے وہ سارے آزمائشوں میں، سارے۔ لاڈلا وہ پیر صاحب کا بیٹا ہوتا ہے جو کرتا کراتا کچھ نہیں، مادرزاد ولی ہے جی، لاڈلا ہے، مطلب کیا کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں کرتا، 4-5 بندے ہوتے ہیں جو اس کے جوتے اٹھاتے ہیں، ٹیشو پکڑتے ہیں، آگے پیچھے دوڑتے ہیں، یہ لاڈلا ہے۔ لاڈلا تو وہ ہے جس کو درد ہو، جس کو آزمائش ہو، جس کو تکلیف ہو، جو نکلا ہوا ہو، جو کچھ کر رہا۔ نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت لاڈلے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی حضور کی ازواج میں سے حضور کو سب سے زیادہ پیار سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی مائیں ہیں۔ حضور علیہ السلام سے نکاح ہونے سے پہلے وہ مکے کی ملکہ شمار ہوتی تھی، سونا ہے، چاندی ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، گھر ہے، ہر چیز۔ آپ فرماتی ہیں 20 کنیزیں میرے پاس ہوتی تھی، میں نے کبھی پانی کا پیالہ بھی اٹھ کے نہیں پیا تھا، اور پھر میں لاڈلی ہو گئی نبی پاک، پھر لاڈلی ہو گئی، پھر حضور کی نظر کرم مجھ پر پڑی، پھر محبوب کریم علیہ السلام نے مجھے قبول فرمایا، اور پھر رنگ کیا بنا۔ ظہر کے وقت ابن اسحاق کہتے ہیں ظہر کے وقت نبی کریم کی بارگاہ میں ساری دولت، ساری کنیزیں، سارے غلام حضرت خدیجہ نے دیے ظہر کے وقت۔ عصر سے پہلے پہلے میرے نبی نے سارا کچھ تقسیم فرما دیا۔ یہ بطور مثال بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں یوں سمجھو کہ ظہر کے وقت دیے اور عصر سے پہلے پہلے حضور نے بانٹ دیے۔